اللہ نور برساتا ہے جو شخص عصر کی نماز کے بعد یہ آیت 7 بار پڑھتا ہے۔ اللہ 7 زمینوں 7 آسمانوں کا نور اسی وقت اسے عطا کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، نماز اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک ہے۔ پانچوں فرض نمازیں مسلمان کی روحانی زندگی کا مرکز و محور ہیں۔ پانچوں نمازوں میں ہر نماز کی اپنی ایک خاصیت اہمیت ہے، لیکن عصر کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اہمیت دی ہے۔ یہ نماز دن میں اس وقت پڑھی جاتی ہے جب انسان اپنی مصروفیات کے عروج پر ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اس نماز کی ادائیگی مومن کی سچی بندگی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نماز کا ذکر فرمایا، لیکن عصر کی نماز کو خصوصی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی بھی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ القرآن۔ علماء کرام کی اکثریت کے نزدیک الصلاۃ الوسطی سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر عصر کی نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ تو محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی عصر کی نماز کے حوالے سے ہے، جسے اگر صرف 7 بار پڑھا جائے، 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا نور اسی وقت اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا۔ اس پر نور کی بارش برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی تمام مشکلات کو، تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اس کی زندگی میں جتنی بھی الجھنیں، جتنی بھی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے جس وقت ہر انسان مصروف ہوتا ہے۔ تو جب عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے اور انسان ساری مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں اس کی عبادت کرتا ہے، عبادت کی فکر میں وہ نماز ادا کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا جہان کی الجھنیں ختم کر کے خوشحالی پیدا کر دیتا ہے۔ وہ انسان قدم قدم پر کامیاب ہوتا ہے، رزق، مال و دولت وافر مقدار میں عطا کیا جاتا ہے، اس کے گھر میں بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس کی اولاد بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کرتی ہے۔ اور جو شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے الجھنیں مزید بڑھا دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نماز عصر نکل گئی، یعنی جو جان بوجھ کر نماز عصر چھوڑے، گویا اس کے اہل و عیال، مال و دولت یعنی سب چھن گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھی، یعنی فجر اور عصر کی، تو وہ جنت میں جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ عصر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ پاک سے اگر کچھ بھی سچے دل سے مانگا جائے تو فوراً مل جاتا ہے، اور احادیث مبارکہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ عصر کی نماز نہ پڑھنے سے انسان کے تمام نیک اعمال بھی برباد ہو سکتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے آتے ہیں اور فجر اور عصر کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر اور عصر کی نماز کے وقت فرشتے حاضر ہو کر انسان کے اعمال کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور گواہی دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز عصر سے پہلے مر گیا وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی جو عصر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہو اور اس کے بعد دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں۔ عصر کی نماز انسان کو دنیا کی مصروفیات سے نکال کر اللہ کی یاد میں لے آتی ہے۔ دن کے اس وقت جب کاروبار، تجارت، ملازمت اور دیگر دنیاوی امور میں انسان مشغول ہوتا ہے،
اس وقت نماز کا ادا کرنا بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ دن کی تھکن کے بعد عصر کی نماز پڑھنا بندے کی قوت ارادہ کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ نماز انسان کو سستی اور غفلت سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ جب مسلمان عصر کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کرتے ہیں تو یہ مسلمانوں میں اتحاد، بھائی چارہ اور محبت کو فروغ دیتی ہے۔ اسلام میں جس عمل کی تاکید ہو اس کو چھوڑنے پر سخت وعید بھی آتی ہے۔ عصر کی نماز چھوڑنے والے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دے گویا اس کا سب کچھ برباد ہو گیا۔ یہ حدیث ایک خطرناک تنبیہ ہے کہ عصر کی نماز نہ پڑھنے سے انسان دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، چلتے ہیں وظیفے کی جانب، لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیس پر کرتی رہتی ہوں۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ نے کسی بھی دن عصر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد پڑھ لیں، یا محترم سامعین آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی، اپنی حاجت کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور وہ کون سی آیات ہیں جو آپ نے پڑھنی ہیں؟ وہ آیات آیت الکرسی ہیں۔ ہر آیت اپنے اندر ایک خاص تاثیر، روحانیت اور مقصد رکھتی ہے، لیکن بعض آیات کو اللہ تعالیٰ نے دیگر کے مقابلے میں خاص فضیلت اور مقام عطا فرمایا ہے۔ انہی میں سے ایک سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے، جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ قرآن میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ اس صحابی نے عرض کیا، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آیت الکرسی۔ یہ آیت عرش الہی کے نیچے سے نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ شیطان ایک مرتبہ ان کے پاس آیا اور چوری کرنے لگا تو انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ شیطان نے کہا، اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک آیت سکھاتا ہوں جسے پڑھنے سے تم محفوظ رہو گے۔ وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس نے تم سے سچ کہا، حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت رکاوٹ ہے۔ آیت الکرسی نہ صرف قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے بلکہ اس کے اندر روحانی اور باطنی طاقت بھی چھپی ہوئی ہے، جو شیطانی اثرات، جادو، نظر بد، وسوسوں اور خوف کے خلاف ڈھال کا کام کرتی ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے آیت الکرسی کو پڑھنا ہے۔ کس طرح سے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ آیت الکرسی پڑھنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے آیت الکرسی کو صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ 41 بار آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ کرنا ہے، اور وہ صفاتی نام بہت ہی بابرکت نام ہے، بہت ہی خاص نام ہے۔ آپ نے یا رحمانو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی رحمانی صفت ہے۔
اللہ والوں کا کہنا ہے کہ یا رحمانو، جو اللہ کی صفت ہے یہ ایسی صفت ہے کہ جب کوئی بندہ یا رحمانو سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کی ذات فرشتوں سے پوچھتی ہے کہ کون ہے جو مجھے یا رحمانو کی صفت سے پکار رہا ہے، تو فرشتے آپ کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں جاؤ، میں اس بندے سے راضی ہوں، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، پھر بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں۔ اللہ ایسا رحم فرماتا ہے کہ دنیا آپ کی کامیابی کو دیکھتی ہے۔ اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو ان وظیفوں سے فائدہ اٹھاؤ، انشاءاللہ تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ آپ نے دوسرے نمبر پر یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو دو بار ہو گیا، یا رحمانو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رحمانو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ 41 بار یا رحمانو پڑھنے کے بعد آج کے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر آیت کریمہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ کو لگے کہ تمام راستے بند ہو چکے ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، ہر کام ہاتھوں سے نکل رہا ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے، کام میں دل نہیں لگ رہا، قدم قدم پر ناکامی کا سامنا ہو رہا ہے، تو ایسے حالات میں آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھنا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دو بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے اس پورے عمل میں اپنی طرف سے ذرا سی بھی تھوڑی سی بھی تبدیلی نہیں کرنی۔ اگر آپ تبدیلی کرو گے تو یہ پورے کا پورا عمل ضائع ہو سکتا ہے، تو خدارہ اس عمل میں تھوڑی سی بھی تبدیلی مت کیجیے گا۔ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، وہی درود پاک جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، بتائی گئی تعداد میں، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے، لاپرواہی مت کیجیے گا۔ جس کو یہ ویڈیو جس دن مل جائے، جس وقت مل جائے، پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ نماز عصر کے بعد چلتے پھرتے پڑھ لو، دکان، دفتر، کاروبار کرتے وقت، جب یہ ویڈیو آپ کو مل جائے آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ خدارہ اس موقع کو ضائع مت کرنا، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ بعض اوقات انسان کے اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے دعائیں اور وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ نے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کر کے رب کو راضی کرنا ہے، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر رب سے ضد کر کے مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں، رو رو کر مانگیں، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آج جو مانگ سکتے ہو مانگ لو، مصلی سے سر اٹھانے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ فرشتے غیب سے رزق اور دولت کے خزانے لے کر آپ کے پاس آ جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ محترم سامعین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔